بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے طلحہ الیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل صالحین۔ ناظرین، ہم آپ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری ویڈیو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پچھلی ویڈیو میں ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف آ گئے تھے۔ آج سے ہم اسی کے آگے کی باتیں اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ تک مکمل تفصیلات پہنچ سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں بچے کو جنم دیکھ کر فوراً غار سے باہر آ گئی۔ ایک بہت سا پتھر اٹھایا، ماں نے غار کے دروازے کے سامنے رکھ دیا۔ کوئی جنگل کا جانور میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ماں نے پتھر اٹھا کے غار کے منہ کے آگے کیا، ماں اپنے دل پر ہی پتھر رکھ کر واپس بستی میں آ گئی۔ اب روتی روتی غار سے باہر نکلی اور چل پڑی۔ ماں گھر آئی، باپ کو بھی نہیں بتایا۔ سارا دن گزرا، شام پڑی، دل میں بچے کو دیکھنے کی تمنا ہے۔ آپ نے جا کر بچے کو دیکھا۔ آپ کو خیال تھا کہ میں پیدا کر کے تو آ گئی ہوں، اسے دودھ بھی نہیں پلایا، بھوکا ہوگا، میں بچے کو دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں غار میں پہنچی، آ کر پتھر ہٹایا، بچے کو دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں انگوٹھے منہ میں رکھ کر چوس رہے ہیں۔ ماں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میں نے تو دودھ بھی نہیں پلایا۔ آپ کے دونوں انگوٹھوں میں سے ایک میں سے دودھ جاری ہے، دوسرے سے شہد جاری ہے۔ اللہ کی قدرت، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کی خوراک کا انتظام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، مفہوم ہے، میں ہی رازق ہوں اور بہترین رازق ہوں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ روز آتی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتی ہیں، پیار کرتی ہیں، چلی جاتی، کیونکہ خوراک کا نظام تو اللہ تعالیٰ نے لگا ہی دیا تھا۔ اب وقت گزرتا جا رہا ہے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں غار کے دروازے پر گئی تو میں تو چھوٹا سا پتھر رکھ کر گئی تھی، اور جب میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا ہزاروں من وزنی پتھر غار کے سامنے پڑا ہے۔ آپ پریشان ہوگی کہ اتنے بڑے پتھر کو میں کیسے ہٹاؤں گی، پر جب آپ غار کے دروازے کے سامنے آئی، پتھر خود بخود ہٹ گیا۔ ماں کبھی پتھر کی طرف دیکھتی ہیں، کبھی غار کی طرف دیکھتی ہیں۔ آپ غار کے اندر چلی گئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پیار کیا۔ جب آپ غار سے باہر نکلی تو وہ بڑا سا پتھر پھر غار کے دروازے کے سامنے آ گیا۔ اب اماں روز آتی ہیں، پتھر ہٹ جاتا ہے، جب آپ چلی جاتی ہیں پتھر پھر سامنے آ جاتا ہے۔ حدیث پاک ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے پالا جتنا دنیا دار کا بچہ ایک مہینے میں بڑا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے ایک دن میں ہو جاتے تھے۔ جب آپ کی عمر 9 ماہ ہوئی تو آپ بہت جوان نظر آنے لگ گئے۔ ماں نے دیکھا کہ میرا بچہ اتنی عظمت والا ہے، اس کی ولادت بھی بے مثال ہے، انگلیوں سے شہد آتا ہے، پتھر خود بخود ہٹ جاتا ہے۔ ماں کو ایک دن خیال آیا کہ میں اپنے بچے کو غار سے باہر نکالوں اور دنیا دکھاؤں۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لیا اور باہر آ گئی۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلی مرتبہ اپنی والدہ کے ساتھ غار سے باہر آئے ہیں۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلی بار باہر کی دنیا دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ مویشی چل رہے ہیں، پوچھا ماں یہ کیا ہے؟ ماں نے ایک ایک جانور کا نام بتایا۔ آپ کا بھی بچپن ہے، کہنے لگے اماں جی ان کو کس نے پیدا کیا، ان کا پروردگار کون ہے؟ آپ کہنے لگی بیٹا دنیا میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خالق، کوئی نہ کوئی پروردگار، کوئی معبود، کوئی رازق ہے۔ آپ نے سوال کیا اماں جی پھر میرا پروردگار کون ہے، مجھے پالنے والا کون ہے؟ ماں کہنے لگی بیٹا تم دیکھتے نہیں تمہیں میں پال رہی ہوں، تو بیٹا میں تمہارا پروردگار ہوں۔ دوسرا سوال کیا کہ اماں جی آپ کا پروردگار کون ہے؟ تو کہنے لگی تیرا باپ کما کے لاتا ہے، وہ میرا پروردگار ہے، وہ مجھے پالتا ہے۔ سوال کیا اماں میرے والد صاحب کا پروردگار کون ہے؟ اماں کہنے لگی نمرود کے ہاں تیرا والد کام کرتا ہے، نمرود تنخواہ دیتا ہے، نمرود تیرے والد کو پالتا ہے، وہ اس کا پروردگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اماں نمرود کا پروردگار کون ہے؟ ماں نے سینے لگا لیا، کہنے لگی ایسے سوال نہیں کرتے، اور دوبارہ جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غار میں رکھائی اور غار سے باہر نکل لی ہیں، اور دماغ میں وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال چل رہے ہیں، اور اپنے ہی آپ سے کہہ رہی ہیں جس کے لیے لاکھوں ہزاروں بچے قتل کریے وہ یہی ابراہیم ہے۔ اماں کہنے لگی مجھے کیا پتا تھا کہ اس نے میری ہی گود میں آ جانا ہے۔ اماں گھر آئی، خاوند کے پاس بیٹھ کر مشورہ کیا، اگر غصہ نہ ہو تو ایک بات بتاؤں، جس کو میں نے مردہ بولا تھا وہ مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔
اور مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جس کے لیے نمرود نے اتنا سارا کچھ کیا، اتنے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے۔ باپ نے کہا وہ کہاں ہے، میں اسے ابھی قتل کر کے آؤں، وگرنہ نمرود تو ہمیں قتل کر دے گا۔ آپ نمرود کے ڈر سے اپنے بچے کو مارنے چل پڑے۔ وہاں ساتھ ہے، جیسے ہی آپ غار کے پاس گئے، بڑا سا پتھر خود سائڈ پھرتے دیکھا، باپ کی دلیل بدل گئی۔ سوچنے لگے بیٹا تو بہت شان والا ہے۔ جب غار میں گئے، جب چہرہ دیکھا تو میاں محمد بخش بہت ہی کمال ترجمانی کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں سورج وانگ نورانی متھا، سورج وانگ نورانی متھا، نظر نہ کیتی جاوے، جے پتھر دل والا تکے، جے پتھر دل والا تکے تے اکھیں پانی آوے۔ آپ نے بچے کو سینے لگایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سینے لگایا۔ جب نگاہ پیشانی پہ پڑی تو دیکھا کہ نور نکل رہا ہے، جس نور کی وجہ سے ساری غار میں روشنی ہے۔ کہنے لگے اسے اتنی دیر غار میں رکھا ہے، چل اسے گھر لے کے چلتے ہیں، جو روشنی یہاں ہے وہ تو میرے گھر ہونی چاہیے۔ لو جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر آ گئے۔ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، سبھی بت پرست، جہاں جائیں وہاں ہی بتوں کی پوجا ہو رہی ہے۔ ایک دن بچوں میں کھیل رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ مناظرے میں کھڑے ہو گئے۔ آپ کے انداز ہی نرالے ہیں پورے زمانے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اتنا حوصلہ دیا، بچپن ہے اور لوگوں کے ساتھ مناظرے میں کھڑے ہیں۔ کہنے لگے یہ کس کی پوجا کر رہے ہو؟ کسی نے کہا سورج کی، کسی نے کہا بتوں کی، ستاروں کی، چاند کی۔ کہنے لگے یہ ہمارے پروردگار ہیں، یہ ہمارے معبود ہیں۔ کہنے لگے یہ ستارے ہمارے معبود ہیں۔ جب رات زیادہ ہوئی، چاند چمکا، ستارے سارے غائب ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے جو غائب ہو جائیں وہ الہ نہیں ہو سکتے، وہ رب نہیں ہو سکتے۔ لوگ کہنے لگے یہ چاند الہ ہے۔ جب صبح کا ٹائم ہوا، سورج نکلا، چاند غائب ہو گیا، تو آپ کہنے لگے جو غائب ہو جائے، جو اس طرح سے چھپ جائے، وہ رب نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے کہا یہ سورج الہ ہے۔ شام کا وقت آیا، سورج غروب ہو گیا، ڈوب گیا۔ آپ کہنے لگے جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ آپ عجیب زمانے میں باتیں کر رہے ہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم کے سوا کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے۔ آپ عجیب باتیں کرتے ہیں۔ لوگ کہنے لگے ابراہیم بہت عجیب باتیں کرتا ہے۔ آپ کہنے لگے جو ڈوب جائے، جو ڈوب جائے، سورج ڈوب گیا، جو ڈوب جائے وہ الہ نہیں ہو سکتا، وہ رب نہیں ہو سکتا، رب کوئی اور ہے۔ ادھر آپ کا چچا آذر بت بناتا بھی ہے، بیچتا بھی ہے اور بتوں کی پوجا بھی کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کو بہت سمجھایا، چچا یہ معبود نہیں، یہ الہ نہیں، یہ رب نہیں ہو سکتے۔ چچا کی بات سمجھ میں نہ آئی۔ آپ کا چچا اس وقت پورے زمانے میں سونے بت بنانے والا مشہور ہے، بہت خوبصورت بت بنانے والا، اس دور میں آپ مشہور ہیں۔ آپ نے اپنے چچا کو بہت سمجھایا کہ چچا یہ خدا نہیں ہو سکتے، پر چچا کی بات سمجھ میں نہ آئی۔ چچا اپنے بچوں کو بت بنا کر کہتا ہے کہ جاؤ بازاروں میں، گاؤں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں یہ بت بیچ کر آؤ۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایک سونا سا بت آپ کے چچا نے آپ کو بنا کر دیا اور کہا جاؤ میرے بچے بھی بیچ کر آتے ہیں، جاؤ تم بھی بت بیچ کر آؤ۔ آپ نے پکڑا اور بت بیچنے چل پڑے۔ پر بیچتے کس طرح ہیں؟ بت کے گلے میں رسی ڈال لی اور بت کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں، ایسی ذلیل کر رہے ہیں بتوں کو۔ آذر کے بچے جب بت بیچتے ہیں کہتے ہیں سونا سا بت لے لو، پیارا سا بت لے لو، یہ بہت سی کرامتوں والا بت ہے، بت لے لو، یہ وہ کام کر سکتا ہے، تعریفیں کرتے ہیں، یہ بارش برسانے والا بت لے جاؤ، یہ خوراک والا بت لے جاؤ، اور یہ بلاؤں کو ٹالنے والا بت لے جاؤ۔ تعریفیں کرتے ہیں اپنے بتوں کی، یہ خوراک والا بت ہے، اس میں فلاں کمال ہے، فلاں کمال ہے، اپنے بتوں کی تعریفیں کرتے ہیں اور ان کو فروخت کرتے ہیں۔ اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام گلے میں رسی ڈالی ہے اور کہتے ہیں کہ بت لے لو، بت لے لو، بت لے لو جو ہل بھی نہیں سکتا، بت لے لو جو آپ کے کسی کام نہیں آ سکتا، بت لے لو مکھی بیٹھ جائے اسے اڑا نہیں سکتا، یہ بولتا نہیں، سنتا نہیں، دیکھتا نہیں، مارو آگے سے بولتا نہیں، بت لے لو، بت لے جاؤ، یہ تو اپنی جگہ سے ہلتا بھی نہیں۔ آپ بتوں کی تذلیل کرتے جا رہے ہیں۔ ایک گلی سے گزرے، ایک مائی نے اوپر کھڑکی سے آواز دی، وہ بچیا بت دے جا۔ آپ فرمانے لگے کہ اماں جی پچھلا بت کہاں گیا؟ اماں کہنے لگی وہ سونے کا بنایا تھا، وہ چور لے گئے۔ آپ ہنس کے کہنے لگے اماں جو اپنی حفاظت
خود نہیں کر سکتا وہ تجھے کیا بچائے گا، جس نے اپنی حفاظت نہیں کی اس نے تیری حفاظت کیا کرنی ہے۔ آپ نے تب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ایسی دلیل پیش کی۔ آپ ارشاد فرمانے لگے اماں ایک بار تو خود سوچ۔ اماں کے بات دل پر لگی۔ اماں کہنے لگی کوئی ایسا رب بھی ہے جو مجھے سنبھالتا ہے، جو مجھے پالتا ہے، جو میرے دکھ درد میں میری مدد کرتا ہے، ایسا بھی رب کوئی ہے پھر؟ آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا وہی اللہ ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ ماں کو بات پسند آئی، کہنے لگی مجھے بھی اس سے ملا دے۔ کیسی بات ہے، سبحان اللہ، آپ بت بیچنے نکلتے ہیں اور لوگوں کو کلمہ پڑھاتے جاتے ہیں۔ ناظرین ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہوگی، اس سے اگلی باتیں ہم انشاءاللہ سے اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اب ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔